شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے 2 خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ایک شخص جس کا نام ڈیرن ہے اس کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے۔ اور ڈیرن بتاتے ہیں کہ میں نیو کیسل UK کا رہنے والا ہوں اور یہ 1992 کی بات ہے۔ میں اپنی یونیورسٹی کی جو پڑھائی تھی، اسٹڈی سے میں فارغ ہو چکا تھا اور اس کے بعد میں جاب کے سلسلے میں یہاں اسکاٹ لینڈ آ گیا جاب کرنے کے لیے۔ اور میرے پیرنٹس تھے، میں ان کی ایک لوتی اولاد تھا اور وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ میں بھی اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور میں یہ بالکل سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان کے بغیر کہیں پہ اکیلے رہنے کا، لیکن مجبوری تھی جاب کی اور مجھے جاب تو کرنی تھی، تو جس وجہ سے مجھے اسکاٹ لینڈ آنا پڑا انہی کے بغیر۔ اور پیچھے جو میرے پیرنٹس تھے وہ بالکل اکیلے رہ گئے میرے بغیر۔ اور میری ہمیشہ یہی کوشش ہوا کرتی تھی کہ میں مہینے میں کم از کم ایک دفعہ تو میں ان سے ملنے کے لیے جایا کروں اور ان کی طبیعت وغیرہ میں پوچھتا رہتا تھا فون پر۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں کیونکہ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی جب میں وہاں جاب کر رہا تھا، اسی دوران جو میرے پیرنٹس تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ جو گھر تھا ہمارا جہاں ہم رہا کرتے تھے وہ گھر بالکل ویران ہو گیا، بالکل خالی پڑ گیا وہ گھر۔ تو میں جانے کی وہاں بہت کوشش کرتا تھا، لیکن مجھے وہاں جانے کا بالکل ٹائم نہیں ملتا تھا اپنی جاب سے، کیونکہ میری نیو جاب تھی اور مجھے قریباً 1-2 سال ہی ہوا تھا وہاں پہ۔ تو میں اپنی جاب پہ جانے کی جاب سے میں لیو لینے کی کوشش کرتا تھا لیکن مجھے وہاں سے ملتی نہیں تھی لیو، وہ مجھے دیتے نہیں تھے، تو میں اپنے گھر کی جا کر کیئر وغیرہ نہیں کر پاتا تھا۔ تو میری جو موم تھیں، میری موم کی ایک فرینڈ تھیں جو ان سے ملنے جایا کرتی تھی وہاں پہ، وہ وہیں پر رہا کرتی تھیں۔ تو میں نے ان سے بات کی اور میں نے انہیں کہا کہ جب تک میں نہیں آتا ہوں وہاں پہ گھر، تو آپ پیچھے سے پلیز میرے گھر کا خیال رکھیے گا، وہاں کی صاف صفائی آپ کرواتی رہا کریے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، فکر مت کرو، میں جا کر تمہارے گھر کی دیکھ بھال کر لیا کروں گی۔ تو جو وہ آنٹی تھیں وہ جایا کرتی تھیں ہمارے گھر اور وہاں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں، صاف صفائی وغیرہ کر دیا کرتی تھیں، اور جو چیزیں جہاں پر رکھی ہوتی تھیں ایز اٹ از وہیں پر مجھے ملی جب میں وہاں پر گیا۔ اور مجھے بہت خالی خالی لگا وہ گھر، بہت ویران لگا اپنے والدین کے بغیر۔ میں بہت دکھی بھی ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا ان کے آخری وقت میں۔ تو پھر مجھے گھر کی رینوویشن کروانی تھی وہاں پہ، کیونکہ وہ گھر جو تھا وہ بہت پرانا تھا، اور وہ گھر جو تھا اگر اس کی میں رینوویشن نہ کرواتا تو کچھ ہی دنوں میں اس کی بہت زیادہ بری حالت ہو جانی تھی گھر کی۔ تو اسی سلسلے میں اپنے گھر گیا، وہاں جا کر میں نے کچھ دن وہاں پر اسٹے کرنے کا سوچا، اور میں نے سوچا کہ اس گھر کو مجھے ویران نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہاں پر کچھ لوگوں کو جیسے کرائے پر گھر دے دیتے ہیں، تو میں کچھ کرایہ دار رکھ لیتا ہوں یہاں پر اپنے گھر میں، تاکہ میرا جو گھر ہے یہ بھی سنسان نہ ہو اور مجھے پھر کوئی فکر بھی نہیں ہوگی اپنے گھر کی پیچھے۔ تو میں نے وہاں جا کر، اور میں نے پہلے ہی جنہوں نے کام وہاں کرنا تھا رینوویشن کا، میں نے ان سب لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ آپ لوگ اس دن آ جائیے گا گھر کا کام کر کے، آپ لوگ مکمل کر کے، اور پھر مجھے فون کر دیجیے گا، میں آ کے دیکھ لوں گا، کیونکہ میں اپنی جاب سے اتنی لمبی لیو نہیں لے سکتا تھا۔ تو وہ جو میں نے جن کو بولا تھا، جن لوگوں کو، ان لوگوں نے وہاں پر جا کر کام کرنا سٹارٹ کر دیا، اور کچھ ہی دنوں میں کچھ ٹائم ان کو لگا تو انہوں نے پورا گھر کا جو مرمت وغیرہ تھی وہ انہوں نے کر دی۔ اور جب انہوں نے مرمت وغیرہ کی تو انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ آ کر دیکھ لیں، کیونکہ ان کو پیسے تو میں نے جا کر ہی دینے تھے۔ تو میں اگلے دن ہی لیو لے کر کچھ دنوں کے لیے، اور میں اپنے گھر چلا گیا تاکہ میں جا کے دیکھ سکوں، کیونکہ مجھے ابھی کرایہ دار بھی وہاں پر رکھنے تھے، تو اس وجہ سے مجھے 1-1.5 ہفتے کی لیو لینی پڑی۔ جیسے ہی میں گھر گیا، میں نے انہیں پیسے وغیرہ دیے، تو جو ان کا جو ایک ہیڈ ہوتا ہے وہاں پہ ورکرز کا، تو ان میں سے جو وہ ہیڈ تھا وہ مجھے کہنے لگا
کہ وہ ایک مزدور ہی تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھیں ڈیرین، آپ نے یہ گھر کا کام تو کروا لیا ہے، مرمت وغیرہ رینوویشن سب کچھ آپ نے تو کروا لیا ہے، لیکن میرا یہی مشورہ ہے آپ کو کہ آپ یہاں پر مت رہیے گا یہاں پر، کیونکہ مجھے یہاں کے معاملات جو ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ کیونکہ جب بھی ہم لوگوں نے یہاں پر کام کرنا شروع کیا ہے جس دن سے، تو جب ہم لوگ کام کر رہے ہوتے تھے تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے پیچھے سے کوئی چل پھر کر جا رہا ہے، کوئی چل پھر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگتی، کیونکہ ہمیں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے یہاں پر ہمارے علاوہ۔ اور یہ بات میرے دوسرے جتنے بھی ورکرز ہیں ان سب نے مجھے یہی شکایت کی ہے، آپ بے شک ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کی بات کو جب سنا میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے ان کو یہ بولا کہ دیکھیں بھائی، مطلب وہ اپنی زبان میں جو بھی بولتے ہیں، تو وہ ڈیرین نے بتایا کہ میں نے ان کو یہ بولا کہ میں نے یہاں پر اپنی ایک عمر گزاری ہے، میں نے یہاں پر اپنے والدین کے ساتھ میں یہاں بڑا ہوا ہوں اس گھر میں، تو میں نے کبھی بھی ایسا کوئی مطلب احساس مجھے کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسے معاملات ہیں، ایسے مسئلے ہیں۔ تو آپ ایسے کیسے بول سکتے ہو؟ شاید آپ کا وہم ہو، آپ لوگوں کو کوئی وہم ہوا ہو، کیونکہ میں تو یہاں پر بچپن سے رہا ہوں، اور ہمیں کوئی ایسی کوئی بھی کمپلین کبھی بھی ہم نے تو نہیں اپنے والدین سے کی میں نے، اور نہ ہی میرے والدین کو کبھی کچھ ایسا محسوس ہوا ان کی زندگی میں۔ تو وہ جو مزدور تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھیں جی، میرا کام تھا بتانا، میں نے آپ کو بتا دیا، اب آ کے آپ کی مرضی ہے، آپ نے کرنا ہے، مطلب یہاں پر رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو وہ یہ کہہ کر اور وہ چلے گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد ہی میں وہاں گھر میں اکیلا تھا، اور میں بیٹھا ہوا تھا ویسے ہی پرانی باتوں کو یاد کر رہا تھا، اپنے جو میرا بچپن تھا میں وہ سارے مومنٹس تو یاد کر رہا تھا۔ مجھے اچانک سے ایسے آواز آئی سیکنڈ فلور سے، جیسے کوئی اوپر چل پھر رہا ہے، حالانکہ گھر میں صرف میں تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی مجھے اوپر سے آواز آئی سیکنڈ فلور سے، تو میں اوپر جا کے جب میں دیکھنے لگا تو اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب اوپر کوئی بھی نہیں تھا تو میں اوپر سے جب نیچے آنے لگا تو مجھے ایک کمرے میں سے آواز آئی، جیسے میرے پیرنٹس کی آواز میں مجھے کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے کہ ڈیرین کم ہیئر، ڈیرین کم ہیئر۔ تو جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی کہ ڈیرین کم ہیئر، میں بہت زیادہ حیران ہو گیا اور خوفزدہ بھی ہو گیا کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، آواز میرے پیرنٹس کی ہے اور مجھے ایسے کون بلا رہا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے کمرے میں جا کے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کافی وہاں پر مطلب ادھر ادھر بھی دیکھا، پردے کے پیچھے ادھر ادھر کہ شاید کوئی مجھے ایسے ڈرانے کی کوشش تو نہیں کر رہا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، خوفزدہ ہوا، اور مجھے پھر وہ بات یاد آئی جو ان لوگوں نے بھی مجھے کہا تھا جنہوں نے گھر کی مرمت کی تھی۔ تو میں کرسچن تھا، تو میں نے سوچا کہ میں ایک فادر کو لے کر آتا ہوں۔ تو میں فادر سے ملا جا کر اگلے دن، اور میں نے انہیں بات اپنے گھر کے جو واقعات تھے میں نے انہیں بتائے، اور جو فادر تھے وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے، اور انہوں نے جب میرے گھر کو دیکھا، چیک کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے گھر میں کچھ جنات ہیں جو آپ کے پیرنٹس کے روپ میں آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس کی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ یہاں پر رہتے ہیں جنات، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس گھر کو ویران مت چھوڑیں، بالکل اکیلا مت چھوڑیں، اس گھر کو آباد رکھیں۔ اور آپ کے پیرنٹس جو تھے مطلب آپ کی زندگی میں بھی، جو ان کی زندگی میں آپ کے پیرنٹس جو تھے وہ اپنی زندگی میں بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ اس گھر کو آباد رکھو اور اس کو اکیلا نہ چھوڑو۔ تو وہ جو جنات ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ جو جنات تھے وہ نیک جنات ہو سکتے تھے، تو وہ جو نیک جنات تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ جو گھر ہے اس کی صاف صفائی ہوتی رہا کرے، اور یہ ویران نہ رہے گھر۔ تو جو ڈیرین تھے، وہ ڈیرین بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے وہاں پر پھر جلدی سے کرایہ دار جو تھے وہ کرایہ دار میں نے وہاں پر رکھ لیے، اور جب وہ کرایہ دار وہاں پر آئے تو انہوں نے بھی کچھ مطلب کافی دفعہ مجھے ایسی کمپلین تو نہیں کی انہوں نے، لیکن انہوں نے بس مجھے یہ کہا کہ ہمیں بھی کبھی کبھی احساس ہوتا ہے یہاں پر کہ کوئی ہے ہمارے علاوہ بھی، یہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہمیں ہوتا ہے، لیکن ہمیں ڈر نہیں لگتا کیونکہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہاں پر جو بھی ہے وہ چیزیں، وہ مخلوقات ہمیں یہاں نقصان نہیں پہنچاتی، ہم بڑے آرام اور سکون سے رہ رہے ہیں یہاں آپ کے گھر میں۔ تو یہ بات سن کر میں بھی تھوڑا سا سیٹسفائی ہو گیا کہ چلو وہ جو بھی چیزیں ہیں، جو جنات ہیں وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا رہے، اور میرے پیرنٹس کی جو خواہش تھی وہ بھی پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک کہانی تھی
جو وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے مجھ سے شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ وقاص صاحب کا۔ لسنرز، بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے رودابہ نے، اور رودابہ بتاتی ہیں کہ میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں، اور یہاں پر ہم لوگ مطلب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، میرے ابو، میرے چاچو، ہم سب لوگ، اور ہماری ایک پھپھو بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ واقعہ تو یہ چھوٹا سا ہے لیکن ہمارے لیے تو خوف زدہ کر دینے والا واقعہ ہے، کیونکہ جنات سے کس کو ڈر نہیں لگتا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جو میرے چاچو تھے ان کو ایک عادت تھی کہ وہ مطلب ہم لوگ جب سویا کرتے تھے سردیوں میں بھی اور ویسے بھی گرمی میں، ہم اوپر چھت پہ بھی اگر سویا کرتے تھے، جو میرے چاچو تھے وہ مطلب جو سیڑھیاں تھیں ان سیڑھیوں کے آگے ہی اپنی چارپائی جو تھی وہ بچھا کر سو جایا کرتے تھے، اور سردیوں میں وہ اپنے روم کے دروازے کے بالکل مطلب سینٹر میں درمیان میں ہی وہ چارپائی بچھا کر سو جایا کرتے تھے۔ ان کو ہم لوگ منع بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ جو میری چچی تھیں، جو میرے کزنس وغیرہ تھے، ان کو بھی مسئلہ ہوتا تھا گزرنے میں، اور ہم لوگ بھی جب اوپر چھت پہ سویا کرتے تھے ہمیں بھی مسئلہ ہوا کرتا تھا گزرنے میں، لیکن چاچو جو تھے وہ مانتے نہیں تھے۔ اور تب جو تھی میری دادی اماں جو تھیں وہ بھی وہاں پر مطلب ہمارے ساتھ وہ رہتی تھی، وہ حیات تھیں تب میری دادی اماں۔ تو جب میری دادی اماں کو بھی یہ بات بہت بری لگتی تھی جو چاچو اس طرح وہاں پر چارپائی بچھا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، مطلب سو جایا کرتے تھے، سوری۔ تو جو میری دادی اماں تھیں، کیونکہ بڑوں کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ مخلوقات ہوتی ہیں، ان کے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے، جس راستے میں چاچو اس طرح چارپائی بچھا کر سو جاتے ہیں، تو وہ بھی انہیں بہت منع کیا کرتی تھیں، لیکن جو چاچو تھے ان کی عادت بن چکی تھی، وہ ہٹتے ہی نہیں تھے، وہ وہیں چارپائی بچھا کر سوتے رہا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ میرے جو چاچو تھے، گرمیوں کا موسم تھا، اور جو میرے چاچو تھے وہ اوپر جا کر چھت پر سو گئے۔ اس دن ہم لوگ اوپر نہیں سوئے تھے کیونکہ تھوڑی ٹھنڈ بھی تھی، تو ہم نے کہا نیچے صحن میں ہی سو جاتے ہیں۔ تو جو میرے چاچو تھے وہ کہنے لگے کہ میں اوپر جا رہا ہوں سونے کے لیے، تو میرے چاچو اوپر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایسے ہمیں محسوس ہوا جیسے چاچو جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ جب اٹھے، ہم نے اوپر جا کر دیکھا تو چاچو جو تھے وہ بہت زیادہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اور انہیں دیکھ کے اس طرح لگ رہا تھا جیسے کوئی نہ دکھنے والی مخلوق انہیں بہت زیادہ مار رہی ہے، بڑی بے رحمی سے انہیں مار رہی ہے بہت زیادہ۔ جیسے ہی ہم نے یہ سب کچھ دیکھا، ہم نے تو چیخیں مارنی شروع کر دیں، جو ہم لڑکیاں تھیں اور میری امی وغیرہ، اور جو میرے ابو تھے، جو میرے دوسرے کزنس تھے، انہوں نے جا کے چاچو کو جب ہلایا جلایا تو اچانک سے ایسے لگا جیسے کسی چیز نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو جو میرے چاچو تھے وہ جلدی سے اٹھے اور وہ یہ کہنے لگے کہ میں یہاں پر ابھی سویا ہوا تھا اور اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاس آ کر کوئی کھڑا ہوا ہے، تو مجھے لگا کہ شاید گھر والوں میں سے کوئی ہے۔ تو میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کے دیکھا تو کوئی بہت ہی دراز قد کا کوئی آدمی تھا، کوئی شخص تھا، اس کا قد بہت لمبا تھا، اور وہ اس طرح تھا جیسے سائے کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا بہت زیادہ۔ اس کا مجھے چہرہ تو مجھے نظر نہیں آیا، وہ بہت سیاہ رنگت کا تھا، اور اس نے مجھے بہت زیادہ مارنا شروع کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ تم ہمارے راستے میں کیوں سوتے ہو روز؟ ہم تمہیں روز یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، لیکن تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، آج ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو جیسے ہی ہم نے یہ بات سنی تو میرے جو چاچو تھے وہ ہمیں یہ بھی بتانے لگے کہ ہاں کچھ دنوں سے جب میں یہاں سو رہا تھا تو کچھ دنوں سے مجھے ایسے احساس ہوتا تھا، مجھے کوئی نہ کوئی ایسی آواز آتی تھی یہاں پر جو بالکل مطلب نارمل نہیں ہوتی تھی، کوئی نارمل سی آواز ہوتی تھی جس سے میں تھوڑا سا ڈر بھی جاتا تھا، لیکن میں پھر بھی یہاں پر ہی سویا رہتا تھا، میں نیچے نہیں جاتا تھا یا چرپائی اپنی نہیں ہٹاتا تھا۔ تو جو میری دادی اماں تھیں انہوں نے انہیں بہت ڈانٹا، چاچو کو بہت زیادہ ڈانٹا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں کتنا سمجھاتے تھے کہ یہاں راستے کے درمیان میں چرپائی بچھا کر مت سویا کرو، یہ ان مخلوقات کی گزرنے کی جگہ ہے، ان کا راستہ ہے، اور تم ان کے راستے میں ہی جب یہاں ایسے انہیں مطلب ان کے راستے میں دخل دو گے یا پھر مطلب ان کی راستے میں تم یہاں چرپائی بچھا کر لیٹو گے تو وہ تو تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی وہ بڑا نقصان پہنچائیں، اپنی اس عادت سے باز آ جاؤ اور یہاں چرپائی بچھا کر سونا چھوڑ دو۔ اس کے بعد چاچو جو تھے انہیں بہت تیز بخار ہو گیا، اور کافی ڈاکٹر سے ہم نے دوائیں وغیرہ لیں، کافی میڈیسنز وغیرہ جب انہیں دیں
تو بڑی مشکل سے چاچو جو تھے وہ ٹھیک ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی وہاں راستے میں اپنے جو دروازہ تھا، کمرے کا جو ڈور تھا، اس کے درمیان میں بھی کبھی چاچو جو تھے چارپائی بچھا کر نہیں سوئے، اور کبھی اوپر جا کر چھت پہ بھی وہ اس طرح راستے میں چارپائی بچھا کر کبھی بھی نہیں سوئے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تھینک یو سو مچ ردابہ آپ کا۔ لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ کو کیسی لگی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔